الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس سے قبل کے درس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ ایک حدیث بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ایک حدیث سنی ہے مجھے بنو تمیم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ بنو تمیم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے جب سے میں نے ایک حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ حدیث میں کیا ہے؟ نہیں کہتے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ تب سے مجھے بنو تمیم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں بنو تمیم دجال کے لیے سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اشد امتی علی الدجال، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ بنو تمیم جو ہے وہ دجال کے لیے میرے امتیوں میں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ دوسرے والا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا صدقہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آیا؟ بنو تمیم کا صدقہ آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ قوم۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک جنگ میں مال غنیمت ملا تو اس میں کچھ لونڈیاں بھی تھیں، تو ایک لونڈی جو ہے بنو تمیم سے تھی، تو وہ جو لونڈی تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، انہا من ولد اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اس حدیث سے بنو تمیم کی 3 فضیلت ہوئی۔ ایک، یہ دجال کے لیے سب سے زیادہ سخت۔ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے قوم کے لوگ ہیں۔ 3، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ 3 باتیں سنی ہیں مجھے بنو تمیم سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بنو تمیم سے تھے۔ کہاں سے تھے؟ بنو تمیم سے تھے۔ تو یہ فضیلت ان کو حاصل ہے کہ یہ اولاد اسماعیل سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم سے ہیں، اور تیسرا یہ اس خاندان سے ہیں جس خاندان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دجال کے لیے سب سے زیادہ سخت ہیں۔ تو اس سے یہ اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر ایمان، تقوی اور دین پر ڈٹے اور جمے رہنے کی کتنا زیادہ کیپیسٹی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، التوحید یا کتاب التوحید، یعنی توحید کے بارے میں باب۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کتاب میں وہ دیکھیں گے نارملی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو کتاب سے پہلے کیا لکھتا ہے؟ مقدمہ، ہے نا؟ لکھتا ہے میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، کیا مقصد ہے لکھنے کا، حالات کیا تھے، کس نے مجھ سے کہا، کیوں لکھا، ہے نا؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے کتاب کا، جس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، سیدھا کیا لکھا؟ کتاب التوحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں توحید سے بڑھ کر کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جسے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے توحید سے پہلے۔ کوئی چیز توحید سے پہلے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے عالم جب بات کرتے ہیں تو بڑے علول جلول بات کرتے ہیں، عالم اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہے نا؟
جب کہا جائے کہ علم پر تقریر کیجیے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب پہلی آیت نازل کی تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا؟ نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، حج نہیں کہا، زکوٰۃ نہیں کہا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے اس کو توڑنے کے لیے نہیں کہا، کیا کہا؟ پڑھو۔ علم کی کتنی فضیلت ہے۔ اس بیوقوف مولوی سے کوئی کہے کیا کہا اللہ نے؟ پڑھو۔ کس کے نام سے؟ اللہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے علم حاصل کرنے کی شروعات کرو اللہ کے نام سے۔ تو یہ علم سب سے پہلے کس چیز کی دی گئی؟ توحید کی دی گئی۔ کس چیز کی علم دی گئی؟ توحید کی۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں، پڑھو، دوسرے نمبر پر رب کے نام سے، تیسرا رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ایک تیر سے 3 نشانہ ہے۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہوا پڑھائی کی ابتدا تو ہوگی زندگی میں، لیکن سب سے پہلی پڑھائی کون سی ہوگی؟ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ توحید ربوبیت ہے نا، تمہارا رب خالق، پیدا کرنا، اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو بعض علماء نے توحید ربوبیت کے جگہ کیا نام دیا ہے؟ توحید المعرفت والاثبات، یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان اور اللہ رب العالمین کے ثابت ہونے کی دلیل کہ اللہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے نا۔ تو یہ جو کہے کہ پڑھنے کے لیے کہا گیا توحید نہیں کہی گئی، یہ اس کی جہالت ہے یا تو مکاری ہے، 2 میں سے ایک ہوگا، کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے ہی کہا ہم نے پیدا کیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ توحید ربوبیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت میں 2 بات ہے، ایک اللہ نے پیدا کیا، توحید میری عبادت کریں، الوہیت والعبادہ، توحید الالوہیت والعبادہ، کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ اللہ رب العالمین نے اگر تیسری چیز پر غور کیا جائے تو تینوں توحید اسی میں ہے، توحید الاسماء والصفات بھی۔ کیوں؟ پیدا کرنا کس کی صفت ہوئی؟ تو توحید الاسماء والصفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ پیدا کرنا کس کی صفت ہے؟ تو توحید، دیکھیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اسماء و صفات بہت زیادہ ایک دوسرے سے میچ کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے، جیسے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ توحید کی بعض لوگ 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک توحید المعرفت والاثبات، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے توحید ربوبیت اور اسماء و صفات دونوں ضروری ہیں، اور توحید العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں توحید کو ثابت کر دیا کہ ہم نے پیدا کیا، تو پیدا کرنا اللہ نے پیدا کیا مطلب اللہ تعالیٰ رب ہے، ساتھ میں پیدا کرنے کی صفت ثابت ہوئی، توحید الاسماء و صفات ہو گیا، اور میری عبادت کرے، یہ کیا ہو گیا؟ توحید الالوہیت والاثبات، یہ توحید الالوہیت والعبادہ، کہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ انسان کی زندگی کا انٹروڈکشن ہے، انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، انسان کی زندگی کی پہچان ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کی زندگی کا فلسفہ ہے۔ جو یہ نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا، اور جو یہ جانتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کیا کہا؟ مشرکوں کو اگنور کیجئے۔ ایک دوسری جگہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے، جاہلوں کو اگنور کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ دونوں چیز کیا ہے؟ کامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ مشرکوں کو اگنور کیجئے، دوسری دفعہ کیا کہا گیا؟ جاہلوں کو اگنور کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشرک جاہل ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مشرک جاہل ہوتا ہے۔ اس لیے جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس کو بنیادی طور پر زندگی کے مقصد کا علم نہیں ہے۔ بھلے وہ 50 پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لے، ہے نا، چاند پر چلا جائے، آسمان پر چلا جائے، سورج میں گھس جائے جا کر کے، ہاں، جل کر راکھ ہو جائے وہاں جا کر کے، وہ کچھ بھی کر لے جائے، منگل گرہ پر چلا جائے، ڈگری لے لے، دنیا کی اونچی سے اونچی ڈگری لے لے، لیکن اس کو پہلی اور بنیادی نالج جو اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے سکھایا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو پڑھنا یہ ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے، وہی پڑھنا یہ ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تاکہ اس کی عبادت کیا جائے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں توحید الالوہیہ بھی ہے، رب کے نام سے پڑھنا۔ رب کے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور دوسرے بہت سارے محدثین، بہت سارے علماء کہتے ہیں، کبار علماء، کہ جب کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ کیوں شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے؟ اللہ رب العالمین سے مدد اور نصرت کی امید کرتے ہوئے۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین سے مدد اور نصرت کی، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ توحید العبادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ رب العالمین نے تینوں صفت کا ذکر کیا۔ اسم توحید الاسماء و صفات، ربک الذی خلق توحید ربوبیت، اور اس کے نام سے پڑھنے کا حکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ توحید العبادہ۔ اللہ نے وہاں پر بھی تینوں توحید کو جمع کر دیا۔ لہذا کوئی مولوی اگر بہت اونچی لمبی تگڑی جبہ اور قبہ اور ٹوپی لگا کے تقریر کرنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہاں توحید کا ذکر نہیں ہے، تو سمجھ جائیے یا تو جاہل ہے نہیں تو مکار ہے۔ جاہلی ہو سکتا ہے، مکار بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنا چاہیے۔ بیوقوف، کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ ساری چیز بتائی گئی نا۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب انسان کی زندگی کا گول، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ اب سوال عبادت کیسے ہو؟ سوال ہوتا ہے نا۔ چنانچہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کرتے ہیں کہ عبادت ہو کیسے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس میں 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ نمبر 1، تفصیل سے پڑھائیں یا چھوٹا چھوٹا کر کے آگے نکلتے چلے جائیں؟ تفصیل سے پڑھیں گے نا، پھر 2-3 سال لگ جائے ختم ہونے میں، ٹھیک ہے، لیکن تفصیل سے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ ہر آیت کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے، صرف پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلی بات وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، رسولوں کو بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ رسول خود سے نہیں آئے دنیا میں۔ نہ کوئی آدمی، نارمل آدمی عبادت کر کے اتنا اونچا مقام پا گیا کہ وہ رسول ہو گیا۔ سدھارتھ کا نام سنے؟ کون ہے سدھارتھ؟ گوتم بدھ۔ سدھارتھ بھاگ گیا گھر سے، منڈپ، شادی کے منڈپ سے، ہاں، اس کے بعد جا کے جنگل میں بیٹھا رہا، خوب عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ وہ رشی منی ہو گیا۔ عبادت کر کے اتنا اونچا مقام پہنچ گیا کہ بعد میں بھگوان ہو گیا، ہے نا۔ غیر مسلموں کے یہاں رام تو نارمل رام تھا، جب ونواس کاٹ کے آیا تو مہا پروش ہو گیا، پروشوتم ہو گیا۔ تو دوسرے مذہبوں میں کسی نبوت یا اوتار یا بھگوان بننے کے لیے عبادت کرنا پڑتا ہے،
آدمی عبادت کر کے پہنچ جاتا ہے اس مقام پر کہ وہ شریعت کا مالک ہو جاتا ہے، اس کا کہنا ہی عبادت ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی رسول خود سے نہیں آئے، نہ کوئی نارمل آدمی اتنی عبادت کر لیا کہ رسول کے درجے کو پہنچ گیا، نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عبادت کر کے اتنا اونچا تو بن سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو جائے، لیکن اس کی بات شریعت کا درجہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ شریعت کا درجہ اس کی بات ہوگی جس کو اللہ رب العالمین اس کا مالک، اس کی ذمہ داری دے کر کے بھیجے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال عبادت کیے تو اللہ خوش ہو کر نبوت دے دیا وردان کے طور پر؟ نہیں نا۔ ایک صاحب کے گھر میں بیٹھا بات کر رہا تھا، بات آئی پیر صاحب کی، ہم نے کہا فالتو کام کرتے ہیں آپ لوگ، پیر کچھ نہیں ہوتا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات سب دنوں کے نام ہوتے ہیں۔ ارے ایسی بات نہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، اس کا مطلب تھوڑی کہ بولے اتنا عبادت کر کے اور کسی کو بچا نہ سکے تو عبادت کر کے فائدہ، مطلب وہ اپنے آپ کو بچائیں اس لیے عبادت کی، آپ کو بچانے کے لیے عبادت نہیں کیے ہیں۔ آپ کو بچانے کے لیے کیا عبادت کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبادت کیے ہیں۔ تو دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ آدمی عبادت کر کے اتنا اونچا مقام پا جائے کہ وہ جس کی سفارش کرے وہ جنت چلا جائے اور جس کے وہ شراب دے دے وہ جہنم چلا جائے۔ شریعت جس کی بات شریعت کا درجہ رکھے گی اس کے لیے اس انسان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے سبھی قوموں میں ایک نبی بھیجا ہے۔ نبی کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العالمین منتخب کرتا ہے آدم، کس کو؟ آدم کو، ونوحًا، کس کو؟ نوح کو، وآل ابراہیم، ابراہیم کی اولادوں کو، وآل عمران، اور عمران کے اولادوں کو۔ کس لیے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا وآل ابراہیم وآل عمران، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، من العالمین، دنیا میں سے، ذریۃ بعضھا من بعض، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ کس نے چنا؟ انہوں نے ایک عرضی نہیں دی، درخواست نہیں کیا، نہ عبادت کر کے اس مقام کو پہنچ سکے۔ لہٰذا کسی کا ہمارے دادا 70 سال سے تہجد پڑھتے تھے، پڑھتے ہوں گے، اس کا مطلب ان کا عمل شریعت کا درجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پردادا زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا چھوڑے نہیں، ہمیشہ تکبیر اولا سے نماز پڑھتے تھے، پڑھتے ہوں گے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اتنے نیک آدمی ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اچھی بات ہے، لیکن عبادت کرنے کی وجہ سے وہ اس درجے کو پہنچ جائیں کہ ان کی بات شریعت کا معنی، شریعت کا مقام رکھنے لگ جائے، جس طرح سے نبیوں کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نبیوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اس کا مطلب نبی تابع ہوتے ہیں، نبی کسی کے انڈر میں ہوتے ہیں، نبی کسی کے ماتحتی میں ہوتے ہیں۔ کس کے؟ جس نے اس کو نبی بنایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچیں۔ اس جگہ پہ دو چیزیں یہاں پہ غور کرنا۔ نبی اللہ کی عبادت کریں، نبی کی عبادت نہیں کی جائے گی، نبی خود عبادت کرے گا۔ ان اعبدوا اللہ، نبی عبادت کریں، نبی کسی کی عبادت کریں، مطلب ہم نبی کی عبادت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس جگہ سے معلوم ہوا نبی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے سبحان الذی اسرا، اس کا کیا ہے؟ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیا کہا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو نبی بندے ہوتے ہیں، نبی اللہ نہیں ہوتے۔ تو وہ شعر ختم، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، نعوذ باللہ، آگے کا شعر کفریہ شرکیہ، اتر گیا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ علی اللہ ہے، شیعہ کہتے ہیں نا، ہے نا، جو فیصلہ خدا بدل دے وہ ہے حسین۔ ہاں، جو فیصلہ خدا بدل دے
نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، نہیں تو سب جہنمی ہو جائیں گے جس طرح کے اعمال ان کے۔ نبی تابع ہے، نبی خود بندہ ہے، نبی ماتحتی میں ہے کسی کا۔ جب نبی ماتحتی میں ہے تو ما ينطق عن الهوى بھی ہو گیا۔ جب نبی اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے، تو پھر نبی کو اختیار نہیں کہ اپنی جانب سے شریعت لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کو جو حکم دیا جائے وہی بیان کرے۔ جتنا سکھایا جائے اتنا ہی دنیا والوں کو سکھائے، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل امتی رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوت سے پرہیز کریں۔ نبیوں کو بھی حکم تھا کہ شرک نہ کرنا، اور جو حکم نبی کا ہے وہ پوری امت کا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اتباع کی جائے گی، جو حکم نبی کے لیے ہے وہی حکم امت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کی اتباع کی جائے گی۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے پرہیز کرو۔ طاغوت کا کیا معنی ہوا؟ ہر وہ چیز، طاغوت کو سمپلی سمجھیے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے رضامندی کے بیچ میں آئے اور آپ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کریں تو وہ طاغوت ہے۔ سمجھنا ہے بات؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ اللہ نہ ہو تو طاغوت ہے نا۔ یہی طاغوت کا مطلب ہے، ہر وہ چیز جس کی انسان عبادت کرتا ہے، چاہے باپ کی کرے، اپنی ماں کی کرے، کسی اور کی کرے، بیوی سے اتنا پیار ہوگا اس کو سجدہ کرنا شروع کر دے، ہے نا، یا اینٹ پتھر کی کرے، درخت کی کرے، پنکھے کی کرے، بلڈنگ کی کرے۔ ایک آدمی جوتا بیچتا ہے تو جوتے کی پوجا کر رہا ہے، بولے کیوں؟ بولے یہ میرا پیٹ بھر رہا ہے، بولے میں اس کے پیٹ میں لات بھر رہا ہوں۔ تو بیچارہ ایک دم اکبکا گیا، کیا جواب دے میرے کو؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کے دکان میں لیپ ٹاپ کے اوپر جوتا رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا لیپ ٹاپ خراب نہیں ہو جائے اس کے اوپر تم جوتا رکھے ہوئے ہو؟ تو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، کہا کہ یہ جوتا ہے، یہی میرا پیٹ بھر رہا ہے، یہی میرا بھگوان ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، یہ میرا پیٹ بھرتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا پیٹ بھرتا ہے، میں اس کے پیٹ میں لات بھرتا ہوں۔ یار ایک دم اکبکا گیا، جواب کیا دے گا؟ میرا ظاہر سی بات ہے سر پہ تو میں پہنوں گا نہیں لات، پیرے بھی نہ پہنوں گا، تو وہ تیرا پیٹ بھر رہا ہے، میں اس کے پیٹ میں لات بھر رہا ہوں۔ بیچارہ کوئی جواب نہیں ملا، تو کیا کرے گا؟ ایک دم منہ تو چھوٹا سا ہو گیا اس کا، سوکھ کے امچور ہو گیا، ہے نا۔ تو ہر وہ چیز چاہے جوتے کی شکل میں ہو، اینٹ پتھر کے شکل میں ہو، دھاگے کے شکل میں ہو، کپڑے کے شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ اللہ کی عبادت کا حصہ بن جا رہا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ چیز ہم اس کے طرف لا رہے ہیں تو طاغوت ہے۔ اچھا، طاغوت میں اس کا اپنا قصور نہیں ہوتا ہے، بنانے والے کا قصور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا بھی قصور ہوتا ہے جو خود سے دعویٰ کرے، جیسے فرعون انا ربکم الاعلیٰ، وہ طاغوت اکبر ہے، سب سے بڑا طاغوت، جس نے کہا میں رب ہوں۔ لیکن اس موبائل نے تو ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میری عبادت کرو، لیکن اس کی کرنے لگوں تو یہ بھی طاغوت ہے۔ تو طاغوت سے اجتناب کرو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا حق ہے، اس حق کو پہنچنے سے پہلے وہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور ہم وہ حق اللہ کا کس کو دے دیتے ہیں؟ اس کو دے دیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ طاغوت ہو جاتا ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، عبادت سے دور ہٹنا کہا، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب مورتی کی پوجا جہاں حرام ہے وہیں مورتی رکھنا بھی حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی عبادت مت کرو، ایسے کہا کہ طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی ہر وہ چیز جو طاغوت ہے اس سے اتنا دور ہو جاؤ کہ اس کی عبادت سے بھی بچو اور اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے بھی بچو۔ خالی مورتی کی عبادت حرام نہیں ہے، مورتیوں کو گھر میں رکھنا بھی حرام ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب، جس چیز کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس سے دوری۔ اسی لیے دیکھیے کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں ایسی میں نے انگوٹھی پہن لیا، آپ نے ایسی ہی پہنی ہے تو ایسا والا پہنیے، ویسا والا مت پہنیے۔ جس پتھر پر دنیا کا یقین ہو اس پتھر کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے، پھر بھی آپ کا لیے اس پتھر کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ جس پتھر پر دنیا، یہ کیا ہے، یہ کیا پتہ ہے، نیلم کی انگوٹھی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے
تقدیر کھل جاتا ہے. کس کا کھلا؟ امیتابھ بچن کا کھلا. سنے نا، ایک مسلمان پہنا تھا، نہ مسلمان کہنا بھی تو اچھا نہیں ہے، پہنا تھا کلمہ پڑھنے والا آدمی، کلمہ پڑھتا پہنا. کیا نیلم کی انگوٹھی ہے، کیوں پہنا؟ بولے سے تقدیر کھل جاتی ہے. کس کا کھلا آج تک؟ تو حال پھٹی جا رہا ہے. بولے نہیں، امیتابھ بچن کا کھل گیا تھا. تو بولے اس کو سوٹ کیا، تجھے کیوں نہیں کیا؟ بولے سے دوائی سب کو سوٹ نہیں کرتا نا ویسے. میں نے کہا جنت بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا باس، جنت بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا. بھلے اچھا اس پر کسی کا ایمان ہے، اس آدمی کا، ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو پہن سکتے ہیں؟ نہیں. بھلے اس پر میرا ایمان یقین نہ ہو، پھر ہی مجھ کو اس سے دور رہنے، اس سے اجتناب کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت ہی کریں، بلکہ اس سے بچے. اجتناب مطلب بچو، عبادت سے ہی نہیں، ٹوٹلی اس چیز سے بچو، مکمل طور پر اس سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عبادت نہیں کرتے، آپ کے نسل کیوں شیطان بگاڑ کر اس کی عبادت میں لگا دے گا. اس لیے کیا کہا گیا؟ واجتنبوا الطاغوت. تو عبادت، نبیوں کو حکم، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. اس کا مطلب توحید میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا طاغوت سے اجتناب. کوئی کہتا ہے جی میں تو توحید پر ہوں. کیسے؟ نماز ہی نہیں پڑھا، پھر تیری توحید کہاں گئی؟ نہیں میں تو شرک نہیں کرتا. شرک نہیں کرنا توحید پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. شرک نہ کرنا توحید پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. توحید کے لیے عبادت ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے، توحید کا لفظ ہے پورے قرآن میں کہیں کہ توحید کا لفظ ہے نہیں. توحید کی دلیل کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اللہ کی عبادت ہو اور اس میں شریک نہ ہو تو یہ توحید ہے. عبادت بھی ہو، شریک بھی ہو تو یہ شرک ہے. عبادت بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے تو یہ کفر ہے، نیل ہے نا. بھائی یہ ڈبہ ہے، یہ ڈبہ خالی ہے تو آپ اس کی قیمت دیں گے؟ نہیں. دودھ اور پانی مکس کر دیں گے تو قیمت دیں گے؟ صرف دودھ چاہیے نا. تو ڈبے میں دودھ ہو لیکن پانی نہ ہو، صرف اور صرف پانی ہو تو بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف خالی ہو تو بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویسی توحید. عبادت ہو لیکن شریک نہ ہو. عبادت بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے تو کفر ہے. اور اگر عبادت ہے اور ساتھ میں شریک ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت. اسی لیے کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نماز نہیں پڑھا وہ کفر کیا، شرک کیا، کفر کیا. کیوں کفر؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے بھلے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی لیکن اللہ کی تو عبادت چھوڑ دی نا، تو اس نے انکار کیا، کفر. اور بسا اوقات انسان نماز چھوڑنے سے مشرک بھی ہوتا ہے. اس کی دوسری توجیہ ہے، دوسری وضاحت ہیں، وہ قرآن کی دوسری آیت ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ عبادت ہو، طاغوت نہ ہو. یہ حکم کس کو تھا؟ نبیوں کو. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر. تو نبی کی اتباع ہم پر واجب ہو گئی. جو اللہ کی عبادت کیا اس نے نبی کی اتباع کی، جس نے اللہ کی عبادت کی اس نے نبی کی اتباع کی، اور جس نے نبی کی اتباع نہیں کی اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اتباع کا حکم دیا ہے، جیسے کہ آگے کی آیتوں میں اس چیز کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. تیسری آیت یہاں پر امام محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے 2-3 پوائنٹ بڑا زبردست بیان کیا. نمبر 1 وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے. فیصلہ یہ حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فیصلہ ہے نا، حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے فیصلہ. مثال کے طور پر پانی لاؤ، آرڈر ہے، میرا فیصلہ ہے تم لاؤ، ہے نا. پانی لاؤ کوئی بھی لائے گا، فیصلہ یہ ہے تم لاؤ. فیصلہ حکم سے زیادہ اونچا ہوتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے تو عبادت کا حکم نہیں دیا، صرف فیصلہ کیا. نہیں، فیصلے کی اہمیت جو ہوتا ہے حکم سے زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کورٹ میں جاتے ہیں آدمی، جج کہتا ہے اے وہاں سے تم لوگ کرفیو ہٹاؤ، تو کہتا ہے کہ آپ ریٹن میں ججمنٹ دیجئے. ریٹن کا جب فیصلہ سنائیں گے تب سنائیں گے، ابھی ہٹاؤ تم چپ چاپ. تو اس آرڈر کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. جج کے ٹپڑی کی، جج کے کمنٹس کی ویلیو ہے، لیکن اس کی ویلیو کم ہے. جب جج لکھ کر کے دیتا ہے ججمنٹ میں تو اس کو آرڈر کہتے ہیں، اس کو کیا کہ اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو فیصلہ جو ہے، فیصلہ یہ آرڈر سے اوپر ہوتا ہے. دوسری بات، آرڈر بدلتا ہے، فیصلہ نہیں بدلتا ہے. آرڈر بدلتا ہے،
فیصلہ نہیں بدلتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، بات ختم۔ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں کوئی ارادہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے حکم دے دیا ہے، اب میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ بھائی حکم دے دیں، ٹھیک ہے چینج کر لیے، نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس میں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو فیصلے میں پریشر زیادہ ہوتا ہے، فیصلے میں پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، مطلب اب نو چینجنگ، کوئی چینجنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ والدین کی عبادت مت کرو، کیا کرو؟ بہتر سلوک کرو۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ عبادت اور سلوک میں فرق ہے۔ سلوک مطلب برتاؤ، سلوک مطلب برتاؤ، بیہیویئر، انسان کا برتاؤ۔ والدین کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن عبادت کا فیصلہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، باپ کے بارے میں نہیں، ہے نا۔ بہت سارے غیر مسلم کرتے ہیں نا، جھکتے ہیں، پیر چھوتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ بنگالی مسلم لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی عادت ہو گئی ان لوگوں کی بھی پیر چھونا، جھکنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عجیب ہے نا، ہندوؤں کے یہاں پہ بڑا عجیب ہے، باپ جب تک زندہ تھا کسی کام کا نہیں، مرنے کے بعد آشیرواد دے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا۔ مرنے کے بعد آشیرواد دے گا سب، جسے بابا زندہ تھا دکھ نہیں رہتا، قبر میں جانے کا سب دکھ رہا ہے اس کو۔ بہت زیادہ سملرٹی نہیں دکھتا ہے، ایک جیسا یکسانیت بہت زیادہ دکھتی ہے نا۔ ہاں، تو اللہ رب العالمین کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ رب کون؟ جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے کا فیصلہ یہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ مطلب عبادت کے معاملے میں والدین کی نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور مجرم کس کو بناتے ہیں؟ ماں باپ کو۔ ہر چیز میں ماں باپ نہیں نظر آتے ہیں، گناہ کا ٹائم ماں باپ نظر آتے ہیں۔ اے تعویذ ادھر، ابا پہنائے تھے، امی لا کے دی تھی۔ تم لوگ کو قصہ بتایا تھا کہ نہیں؟ ایک جگہ توپسیہ میں ایک ٹیلر کے یہاں گیا تھا جیکٹ بنوانے۔ اچھا جیکٹ بہت اچھا سیدھا ہے، تو وہ لڑکا تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا۔ کیا کر رہے ہو؟ بس ایسے ہی دادا کی نشانی، بولے دادا کی نشانی میں جوتا بھی تو تھا، اسے کہیں نہیں لٹکایا۔ دادا صرف تعویذ چھوڑ کے تو نہیں مرے تھے، جوتا چپل یہ سب تو چھوڑ کے مرے تھے نا، اس کو بھی لٹکا لیتا۔ تعویذ نہیں اتاریں گے، کیوں؟ اماں غصہ ہو جائیں گی، نانی کو خوش کرنے کے لیے، دادا کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا جب عید میں کپڑا لینے جاتے ہو تب دادا دادی نظر نہیں آتے، تب تو اپنا فیشن والا چاہیے رہتا ہے۔ لڑکی لے کے بھاگتے ہو تب، جب بھگا کے شادی کرتے ہو تب دادا دادی ابا اماں نظر نہیں آتا ہے۔ ابا بولے موبائل نہیں دلائیں گے، بہت مہنگا بیٹا، پیسہ اتنا نہیں ہے، تب دادا دادی ابا امی خوشی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر تعویذ لٹکاتے ٹائم ہی نظر آتا ہے کہ نہیں ابا ناراض ہو جائیں گے، دادا ناراض ہو جائیں گے، دادی ناراض ہو جائیں گے۔ ہو جاتے ہیں، ہو جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین، یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو رب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ماں باپ کو، ہمارے یہاں بہت سارے ہندو کہتے ہیں میرے ماں باپ ہی میرے بھگوان ہیں۔ ایتھیسٹ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ کو میں نے سنا ہے کہتے ہیں بھئی میں تو رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا، نعوذ باللہ شعر کفریہ ہے، کہ بہت دور ہے مسجد کا راستہ، عبادت تو یہ ہے کسی روتے کو ہنسا دینا، ہے نا، یہ سب شعر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کی ہوگی، ماں باپ کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جائے گا، نہیں۔ پہلے بتایا گیا نبی، اس کا کس کا بتایا گیا؟ ماں باپ۔ ماں باپ کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، کیوں کہ ماں باپ کیا ہیں؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ماں باپ اور اللہ برابر ہوں تو نعوذ باللہ کیا انسان اللہ کے اوپر احسان کرے گا؟ نہیں نا، اللہ کی عبادت ہوگی اور بندوں کے ساتھ احسان ہوگا، حسن سلوک۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس کا بدلہ نہ چاہتا ہو۔
ہے نا، کہ میں آج ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ میرے ماں باپ کل 500 روپے دیں گے، ایسا ہوگا؟ آج امی کو کھانا پکا کے کھلائیں گے اس شرط پر کہ امی 200 روپے دیں گی، نہیں نا۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان، احسان اس کو کہتے ہیں جس کا اس کو بدلہ نہیں چاہیے ہوتا اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے کون یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مجھ کو نیکی نہیں چاہیے؟ سب نے ارادہ رکھتے ہیں کہ عبادت تو کر رہا ہوں تو فوکٹ میں تھوڑی، ہم کو تو نیکی چاہیے، جنت چاہیے بھائی، ہے نا۔ اللہ نے خود کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور نیکی کے نیت سے روزہ رکھے گا۔ اس کا مطلب عبادت کا مقصد ہے نیکی حاصل کرنا، عبادت ایسے نہیں کر لینا ہے، نیکی کی نیت، اللہ سے اجر چاہیے، ہے نا۔ لیکن ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس لیے کہ اب ماں باپ کل پیسہ دیں، نہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے۔ تیسرا پوائنٹ اس آیت کا کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ والدین کو خوش کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فیصلہ رب کا ہے کہ والدین کا ہے؟ رب کا ہے، تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ ہاں، جب انسان ماں باپ کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا نا تو کبھی دکھی نہیں ہوگا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زیادہ خدمت کرتا ہے، ایک بیٹا کم خدمت کرتا ہے، پھر بھی ماں باپ کو دیکھو جو خدمت کم کرتا ہے اسی کی طرف ٹان ہی مارا رہا ہے، نہیں ہوتا کبھی کبھی؟ چھوٹا بیٹا کی طرف رجحان زیادہ، دباؤ زیادہ، پیار لاڈ پیار زیادہ، بڑا والا گدھے کی طرح کھٹ رہا ہے اور سب کچھ چھوٹے کے لیے ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں سعودی میں تھا، کام کر رہا تھا، پیسہ میں بھیجا، ماں باپ نے سارا زمین جائیداد خرید کے اپنے نام پہ کر لیا، اب جب ماں باپ مریں گے تو بٹوارہ سب میں ہوگا، دیکھو تو بیٹھے بیٹھے مل گیا نا۔ یہ ظلم ہے ماں باپ کا، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر بیٹا سعودی میں، دبئی، بحرین، قطر کہیں سے بھی کما کر کے پیسہ دے رہا ہے، اس سے زمین خرید کے اسی کے نام پہ کرو، اس سے کھاؤ، اس سے پیو، اس سے پہنو، لیکن نام پہ اسی کے کرو، کیونکہ وہ اس کی کمائی ہے۔ یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، کرتے ہیں۔ میں تو ہر بچے کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں، تو ہر بچے کو تو میں محنت کراؤں نا، ایک کام کرے کھٹ کے مرے اور سب جب بٹوارہ ہو تو سب میں ہو، یہ ظلم ہے نا۔ ایسی شریعت اس قسم کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے اب جب ایسا ہوگا تو بڑا والا غصہ ہو کے اگر خدمت کرنا بند کر دے گا، بٹ خدمت میں کروں، میری بیوی اس کا کیا کہتے ہیں سارا خدمت کرے، برتن دھوئے، کپڑا دھوئے، سر دبائے، تیل مالش کرے امی کا، اور اس کو دیکھو جب گھر میں رسگلہ ہے، مٹھائی ہے، انگور ہے تو چپ کو چھوٹی بہو کو دے دے، اس کے بچوں کو کھلا دے، میرے بچوں کو پوچھے بھی نہیں، تو آدمی کیا دکھی ہوتا ہے، نہیں کرنا ہے تھوڑا، ہاں میرے کو میرا ہانڈی الگ کر دو، میں الگ گھر نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا ساتھ میں۔ کیوں ہوا؟ اس نے اس خدمت کا بدلہ ماں باپ سے چاہا، لیکن اگر اللہ سے چاہا ہوتا تو یہ سوچ کبھی ذہن میں نہیں آتا، اس کے یہ سوچ کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا۔ تو خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اور جب وہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے خدمت نہیں کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرے گا، تو ماں باپ اگر بولیں گے کہ چلو میرے ساتھ اجمیر، تو کبھی نہیں جائے گا۔ بول دیں گا چل آج فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، تو نہیں جائے گا، کیوں؟ اس کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو تو راضی کرنا ہے ہی نہیں۔ ماں باپ بولیں گے تو وہابی ہو گیا ہے، تیرے مولوی تجھے دونوں کو جلا کر کے ختم کر دیں گے، ہے نا، تیرا مولوی تیرے کو بگاڑے ہے، ہم کو سب معلوم۔ ایک لڑکا کو ہم ایسی کو گیا، دیکھو نا تیرا مولوی بگاڑے ہے، تیرے مولوی کی خیریت نہیں ہے۔ تو میں بولا کہ مولوی کی خیریت نہیں کے لیے پہلے تو مولوی سے ملنا ہوگا نا، تو آؤ جمعہ میں 2-4 جمعہ خطبہ سن لو، پھر بات کرتے ہیں، ہے نا۔ تو والدین کی خدمت کس لیے کی جائے گی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، نہیں، ماں باپ کو خوش نہیں رکھنا ہے، ماں باپ کی ضرورت پوری کرنی، اس کی خدمت کرنی ہے۔ خوش کس کو کرنا ہے؟ آپ اللہ کو خوش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو راضی کر دے گا، اگر آپ اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو ناراض کر دے گا، اس لیے کہ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد 2-3 آیتیں اور ہیں اور ایک حدیث ہے، اس پہ بات کریں گے تبھی لمبا وقت جائے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔